بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو وائس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اگر انسان کے ارادے مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو تو اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا کتنا ہی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج میں آپ کو حیران کن اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، فرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ ڈیرا جما لیا۔ یہ بات ان لوگوں کو بہت ناگوار گزری۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کرتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے اور اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے، تو پوچھتے، بابا جی آپ کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو؟ تو پھر بابا جی نے جواب دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تم لوگ جس کی پوجا کرتے ہو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو یہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ یہ لالچ غرور چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پر وہ مغرور اور گھمنڈی لالچی لوگ ان کی یہ بات نہیں مانتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نافرمانی، ان کی یہ گستاخی بہت بری لگی۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ چیتا ایک بچے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، اور وہ عورت جس کا وہ بچہ لے کر جا رہا تھا بے بسی سے بے حال تھی۔ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ۔ وہ عورت اپنے بت کے سامنے جھک گئی اور کہنے لگی، اے ہمارے خدا، ہماری مدد فرما، ہمارے بچے کو تو بچا لے۔ فقیر بابا نے جب اس کی درد بڑی آواز سنی تو اس کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا، کیا ماجرا ہے؟ تو سب لوگ کہنے لگے، بوڑھے بابا جی اس عورت کے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو فقیر بابا کہنے لگا کہ میں جا کر اس بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ لوگ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اس عمر میں اور اس حالت میں جائیں گے، وہ بھی اتنے خونخوار اور خطرناک چیتے سے لڑنے؟ وہ بابا جی کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی کہ اگر میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ فقیر بابا چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں وہ چیتا گیا تھا۔ وہ چیتا ایک غار میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک اس چیتے نے اس بچے کو نہیں کھایا تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے پیارے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اسی وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا، یعنی وہ آپ پر جھپٹا، تو آپ کی ایسی نظر اس پر پڑی، وہ آپ کو نقصان کیا پہنچاتا، وہ آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل سے واپس نہیں آئے گا، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا، مگر لوگ حیران سے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ بھی سلامت اور وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت، اور وہ چیتا بڑے آرام سے بابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لوگ حیران و پریشان ہو کے آپ سے سوال کرنے لگے، بابا جی آپ کے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ آپ نے اس چیتے سے جنگ لڑی؟ فقیر بابا کہنے لگا کہ ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چیتے کے دل میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے محبت ڈال دی تھی۔ اللہ جب چاہے جو چاہے اپنے ولی و فقیروں سے کرامات کروا سکتا ہے۔ یہی ہوا، پھر وہ چیتا آپ کا مرید بن گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، بابا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔
اور صرف ایک فرد یہاں مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اس طرح اس گاؤں کے تمام لوگ اسلام لے آئے۔ اللہ رب الکریم نے گاؤں والوں کو یہ انعام دیا، ان کی 7 نسلیں مالا مال ہو گئی، ہر کوئی خوشحال ہو گیا۔ وہ سب اللہ رب الکریم کی عبادت کرنے لگے اور اس فقیر بابا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ یہ واقعہ خلیل التوحید سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے دل میں اپنی محبت قائم دائم رکھے اور صرف اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔